اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سورہ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ گم شدہ باب ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ نہ یہود نے اس وصیت کا ذکر کیا، نصارہ بھی گم کر بیٹھے۔ قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرگزشت کا یہ حصہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے ہیں یہ صرف افسانے اور کہانیاں نہیں کہ ہم سنتے رہیں کہ پچھلے زمانہ میں یہ ہوا تھا، ان میں بہت سے عبرت اور بصائر کے سامان ہیں۔ ہم ان کو سنیں اور پڑھیں تو اپنے آپ کو سنوارنے کا بڑا سامان ان سے حاصل ہوتا۔ اب یہ منظر آپ ذہن میں لائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہے، باپ دنیا چھوڑ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، اور قرآن مجید نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہود اور نصارہ جو رسول کریم علیہ السلام سے مناظرے کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا دین، آپ نے تو یہ ایک نیا ہی دین من گھڑت نکال، ان کو کہا اور کیسے عجیب انداز سے مخاطب کیا، ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ سنتے ہی لوگ متوجہ ہو گئے اور دلوں پر اثر ہوا کہ دھیان سے بات یار سننی چاہیے، تو بہت کوئی پیارا واقعہ ہے۔ ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی فوت کون ہو رہا؟ اللہ کا ایک پیغمبر جس کی نسل سے بہت پیغمبر پیدا ہوئے اور اب بھی اس کی نسل دنیا میں پھیلی ہوئی، تو وہ فوت ہو رہا ہے۔ اور قہر کن سے رہا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، باپ ہے مہربان، پیغمبر ہے، اور بیٹوں سے کہہ رہا۔ اب بیٹے ایسے ہیں کہ اردو میں آپ دیکھ لیں جگر کے ٹکڑے، فارسی میں کہیں جگر گوشہ، اور عربی زبان میں افلاس و کبد، کہ یہ بالکل دل کی بوٹی ہوتی ہے۔ انسان کو بیٹوں سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں پیاری، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں بچوں کو بچانے، ڈاکو چور آئیں خود مر جاتے ہیں، یار میرے بچے بچ جائیں۔ اللہ کہتا ہے اے یعقوب علیہ السلام کی نسل، تمہیں پتہ ہے کہ جب تمہارا باپ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے پیارے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو آخری وقت کی بات ہوگی اور ایک پیغمبر کی، اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، اس سے زیادہ کوئی نیک اولاد کے لیے ہدایت نہیں۔ اگر وہ باوفا اولاد ہے تو ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں بھولیں گے جو مرتے وقت باپ نے کہی، کہا ایسا شفیق و مہربان باپ پیغمبر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو کہہ کر مرا تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے اللہ نے حوالہ دیا کہ باپ کو سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہونی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اتنے پیارے ہیں، آدمی چاہتا ہے یہ ترقی کریں، قابل بنے، ان کو ہر لحاظ سے دنیا میں عزت اور آبرو حاصل ہو۔ اب شفیق اور مہربان باپ اللہ کہتا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں تو ان کی عزت و جاہ، ان کے مرتبے کی فکر کرے کہ میرے بیٹے بہت بڑے افسر بن رہے ہیں، مگر اس بات سے وہ بے خبر رہے، اس بات سے وہ تعلق ہی کوئی نہ رکھے کہ میرے یہ لاڈلے، میرے جگر کے ٹکڑے کل دوزخ کا ایندھن تو نہیں بنیں گے، آگ میں تو نہیں جلیں گے۔ قرآن مجید نے کئی موقعوں پر یہ بات اس طرح ہمارے کی ہے کہ آدمی ہل جاتا کہ یار میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ وہ نہ جو اقلا آبادی مرحوم نے کہا، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج۔ انگریزی تعلیم آ گئی نا، لوگ سمجھنے لگے ترقی ہونے لگی، افسر بن گئے، جج بن گئے، ایس پی بن گئے۔ انہوں نے کہا نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو خوشی پھر اس کی کیا ہے؟ کوئی جنٹ ہے، کوئی جج ہے؟ اگر یہ بچے یہ بن بھی گئے
تو ہمیں کیا خوشی ہے، بلکہ جوں دیکھیں گے کہ یار یہ ایسے لاڈلے اور پیارے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آخر میں آگ میں ڈلیں گے، تو ساری زندگی اس باپ کی تلخی میں گزرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا واقعہ بیان کیا دل کو ہلا دینے والا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ کوئی ان کی دنیاوی ترقی، مال و دولت اور سلطنت کی بات نہیں کی، یہ صرف پوچھا ماں تھا من بعد، میرے بچوں اس بارے میں مجھے مطمئن کرو، میں فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم کن کو پوجو، میرے خدا کی پوجا کرتے رہو گے، دین پر رہو گے، یا یہ راستہ چھوڑ جاؤ، ماں تعبدون من بعد، میرے بعد کیا بنے؟ سب سے زیادہ فکر جو مجھے ستا رہی ہے، اور یہ سورہ مریم میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، بال سر کے سفید ہو گئے، ہڈیاں چٹک گئی، اب خاندان کے لوگ بگڑے ہوئے نظر آئے کہ سارے چاچے تاؤں کی اولاد تو بگڑی ہے، ان کے لچھن تو ٹھیک نہیں۔ اب پیغمبر خدا کو اور کوئی فکر نہیں تھی، نہ کوئی یہ کہ میری جائیداد کون سنبھالے گا، یہ پیغمبروں کی شان کے لائق، مگر صرف یہ کہا خفت الموالے میں مرا، اللہ میں اپنے بعد ڈر رہا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ تو دین کا ستیہ ناش کر دیں۔ میرے گھر میں ہمیشہ اللہ کی بات ہوئی، نمازیں ہوئیں، قرآن حدیث سے، یہ تو بگڑی ہوئی نسل نظر آتی، تو مجھے کوئی وارث دے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی میراث کا وارث ہو، دین کو سنبھال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بڑے سوچ سے یہ دعا کی، ابھی محراب میں کھڑے دعا کر ہی رہے تھے، فرشتے آ گئے کہ اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بھی نہ غلامن کیا ہوگا، پاک بیٹا۔ اور حدیث رسول علیہ السلام میں جب پڑھتے ہیں آپ نے کہا آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، خواہ وہ نبی ہے دوسرا، جس نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ کیا عمل نہیں کیا تو الگ بات اس کا چکو، مگر زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ جو دعا سے ملا، اس نے کبھی برائی کا خیال ہی نہیں سوچا، ایسا پاک بیٹا اللہ نے دیا۔ تو پیغمبر زکریا بھی اس بارے میں پریشان ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، مر رہے ہیں اس وقت۔ یہ لفظ جو فرمایا کہ جب یعقوب کو موت آئی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر تم حلال زادے ہو، باوفا اولاد ہو، تو سب باتیں بھول سکتے ہو، مگر باپ کے مرتے وقت کی نصیحت کو بھی تم بھول گئے۔ وہ کیا کیا کر مرا تھا، وصیت کی کہ بیٹا میرے بعد تم کس کی پوجا کرو؟ تو اولاد نے تسلی دی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جی آپ بے فکر رہیں، ہم جو تیرا معبود تھا نا خدا، اسی کو پوجیں گے، ہم نے کوئی خدا بدلنا نہیں، اسی دین پر رہیں گے، اسی پر مریں گے جو تیرا معبود تھا تیرے باپ دادوں کا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب ابراہیم تو پردادا تھے، اسحاق باپ تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، مگر ان کا بھی انہوں نے پورے افتخار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ لیا ہے، اسی نے پیدا کی ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ابا جی ہم اس کے ہی فرما بردار رہیں، صرف عقیدے کی حد تک نہیں مانیں گے کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہم زندگی پر نحن لہو مسلم، لہو پہلے لائیں کہ صرف اسی کا حکم مانیں گے، عملی طور پر ہر وقت سر تسلیم خم رکھیں گے، مانتے رہیں گے بات۔ اب سورہ الفرقان میں جب پڑھتے ہیں ہم وعباد الرحمن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا دل تو ہل جاتے ہیں، وجلت قلوب لرز جاتے ہیں، مگر جو بدبخت لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا، فرمایا وہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ورنہ وہاں جب عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے کون ہیں، تو وہاں بیان کرتے کرتے یہ بات بھی آئی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بیٹوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اپنے بال بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بگڑتے دیکھتا نا تو جیسے کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا، اس کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، اس کو چین نہیں آتا، تکلیف ہوتی، اس طرح وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو آگ کے لیے پالا، یہ بڑے ہوئے تو آگ کی طرف جا رہے ہیں، تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ میں نیکوں کا سربراہ ہوں، میرے کنبے کے افراد جو ہیں نا یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں تو لوگ کہیں یار فلاں کے بیٹے ہیں بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے،
اور قیامت کے دن بھی جب لائن لگے تو یہی کہا جائے کہ بھائی بہت نیک اولاد یہ چھوڑ کر آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا اذا مات ابن آدم انقطع عمل، آدمی مر گیا کھاتا بند ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا نیکی بدی کر گیا، مگر 3 کھاتے آپ نے فرمایا جاری رہتے، وہ بند نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ ہے، علم سکھا گیا، اور ایک نیک اولاد کا کہا ولد صالح یدعو، اگر نیک اولاد تیار ہوگی اور دعائیں کرتی رہی تو یہ کھاتا جاری رہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد ایک کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنتی کے مدارج بلند ہوتے، ترقی ملتی ہے مرنے کے بعد بھی، تو وہ کہتا اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے مطابق مجھے مکان الاٹ ہو گیا تھا، جگہ مل گئی کہ یہ درجہ تیرا، اب ترقی کو مل رہی، تو یہی کہا جاتا باستغفار ولدک، اللہ کا تیرا بیٹا تیرے لیے بخش کی دعائیں کرتا ہے، اس کو ہم قبول کر کے یہ درجہ دے رہے ہیں، بڑی بات ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ اس کا ہوتا ہے۔ اور اگر نالائق اولاد خود ہی نماز چھوڑ جائے، قرآن چھوڑ جائے، گھر میں بے نوری ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو کیا دعا کریں؟ اس لیے اللہ فرماتا یعقوب علیہ السلام جب دنیا چھوڑ رہے تھے کس بات کی فکر، کس بات کی وصیت کیا؟ یعنی مومن کو سب سے بڑی فکر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول رہی، کہ یہ جو بھی میرے سپرد اللہ نے کر دیے نا، بیوی بچے، یہ ہے ایک گلہ، ایک ریوڑ، میں ہوں چرواہا، ان کی نیکی بدی اگر یہ سرکاری فصل میں گھس گیا تب بھی میں پکڑا جاؤں گا، صحیح چراؤں گا تب بھی، یعنی قدم قدم پر وہ سوچتا ہے کہ بیوی اور بچے کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اور وہاں جو بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یار بچہ پولیس والے پکڑ لے گئے، چھتر ہوں گے، لٹریشن ہوگی، ہم نے بڑی ذلت ہمیں، ایک شریف آدمی ہے کہ کتنی بڑی توہین ہے کہ اس کے بچے کو جوتیاں پڑ، کہا جب وہ جوتیاں ماریں گے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جیل خانہ سے ڈرتے ہو، وہ آگ جہاں انسان جل رہے ہوں گے اور پتھر وہاں ایندھن بنا ہوا ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جو فرشتے وہاں ہوں گے، افسر پولیس والے، وہ معمولی نہیں ہوں گے، غلاظ بہت سخت طبیعت، ذرا رحم نہیں آئے گا انہیں، شداد اور بہت طاقتور ہوں گے، ان کی مار تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ حکم دے گا انہوں نے اس کے خلاف سننی ہی نہیں، بے شک تم چیخو چلاؤ کوئی وہاں نہیں سنے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو وہ کریں گے جو حکم ملے گا۔ یعنی اتنے طریقہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان کی فکر کرو، ان کو سمجھا۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے دیکھا اللہ کہتا ہے لقمان وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت وہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، اللہ باپ بیٹے کا ذکر کرتا کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے نا دل کے ٹکڑے، باپ کیا فکر کر رہا، یہی کہہ رہا بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم، یعنی دین کی فکر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصّیٰ بہا ابراہیم بنی، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی وصیت کر کے گیا کہ بیٹا فکر مند ہے، میرے پاس آنا، مر کر مومن ہو کر آنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی آخری کلمات جو سنے گئے جس کے بعد زبان پاک بند ہو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول نے کہا میری امت بس میرا یہ بول بولنا چاہیے کہ نماز نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں، تم سے نیچے ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا، بس یہ 2 باتیں پلے باندھو، نہ پیدا کرنے والے کو بھولنا، اس کے سامنے جھکتے رہنا، اور جو تم سے نیچے ہوں زیر دست نہ رہا ہمیشہ نیک رہا۔ اگر تو اونچی منصب پر ہے، اونچی کرسی پر بیٹھا تو سوچ اللہ اس پر دوسرے کو بٹھا سکتا تھا۔ یہ بات جو اللہ نے کہی، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ہم نے زبانی نہیں صرف کہنا ابا جی کہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ کے رب کے سوا اور کوئی رب نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہر حال میں صرف اسی کے فرمان بردار رہیں گے، حکم مانیں، ساری زندگی اس کے حکم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، زکریا دیکھو، لقمان دیکھو، سب کو فکر ہے تو یہی کہ یہ لوگ دین پر چلیں، دین کو اگر چھوڑ جائیں گے ہمارے کس کام، آگ میں جلیں گے، الٹا ہمیں یہ علم اور دکھ نصیب ہوگا کہ میں اگر جنت میں بھی آ گیا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہو۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی
کہ ہم ان کے ساتھ سارے گھر والوں کو اکٹھا کریں گے. یہ نہیں کہ الگ الگ جنت میں بھیج دیں گے. اگر نیکی میں فرق بھی ہوگا نا، باپ نے زیادہ نیکیاں کی ہیں مگر اولاد سے نہیں ہو سکتی، تو ہم اس اولاد کو باپ کے ساتھ اکٹھا کریں. وہ فضل سے کمی پوری کر دیں گے کہ یار ایک ہی جگہ بیٹھے، آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوں، خوش ہوں کہ اسی طرح دنیا کی طرح محفل لگی ہے، میں ہوں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں. تو انا کننا من قبل فی اہلنا مشرکین. وہ کہیں گے یہ سب کچھ اس لیے ملا کہ ہم جب دنیا میں تھے نا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ یہ بچھڑ نہ جائے. اس کا آج صلہ ملا ہے کہ آج یہ سارے اکٹھے. ورنہ اگر ہم فکر چھوڑ دیتے، یہ جدھر مرضی جائیں، ہم جدھر مرضی جائیں، نتیجہ یہی ہوتا نا کہ ہم اگر جنت میں بھی ہوتے تو سہانے روئی ہوتا نا. یہ دل کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی کہ بچے کدھر گئے. وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی پنجابی میں انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی، پنجابی نظم میں وہ سمجھے شاہکار ہی ہے. حسن القصر مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو وفات کا وقت جب آیا، اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع ملی کہ یعقوب علیہ السلام آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے. تو آپ نے بلایا بیٹوں کو، کہا مجھے تو اطلاع آ گئی، میں کنعان ہی واپس جا رہا ہوں، وہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوں گا، وہیں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، میری قبر وہیں بنی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابا جی کبھی پھر بھی ملاقات ہوگی، آپ جا رہے ہیں، ملیں گے کبھی آپ سے. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا، انہوں نے یہ فرمایا جو ایمان گیا لے تھوں تے ملسی یاراں تائیں، جس دا پیر ایمانوں کھتا اس دا واس بڑا. بیٹا اگر ایمان لے کر چلے گا تو مل لیں گے، اگر آپ لوگوں کا قدم اکھڑ گیا، ایمان کا راستہ آپ نے چھوڑ، کہاں ملاقات ہوگی، ٹھکانے بدل